اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے لولا نزلت سورہ کیوں نہ نازل کی گئی کوئی سورت فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی نازل کی جاتی ہے سورت محکمۃ پختہ وذکر اور ذکر کیا جاتا ہے فیہا القتال اس میں قتال رأیت تو آپ دیکھیں گے الذین فی قلوبہم مرض ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے ینظرون الیک وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف نظر المغشی علیہ من الموت اس شخص کے دیکھنے کی طرح کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے فَأَوْلَىٰ لَهُمْ تو یہ ان کے زیادہ مناسب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ایمان والے جب کفار اور مشرکین کے مظالم سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ایسا حکم نازل فرما کہ ہم اب ان سے جنگ کر سکیں، ہم ان سے لڑ سکیں، ان سے بدلہ لے سکیں، ان کے سامنے ہم کھڑے ہو سکیں۔ چونکہ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں تھا، اس وجہ سے مسلمان وہ جہاد کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی حکم ایسا نازل فرما کہ ہمیں جہاد کی اجازت ہو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ کہ جب اللہ نے محکم صورت نازل کی، محکم کا معنی یہ ہے کہ جس میں احکام تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہوں، احکام صاف صاف بیان کر دیے گئے ہوں، متشابہ احکام نہ ہوں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حکم ہے یا نہیں ہے، جہاد کس طرح سے کرنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، تو اس کو متشابہ کہا جائے گا۔ تو آیت سورۃ محکمۃ اللہ نے سورت نازل کی محکم، یعنی جس میں جہاد کا حکم بھی تھا اور اس کے تفصیلی احکامات بھی اس کے اندر موجود تھے کہ تم اگر مشرکوں پر قبضہ پا لیتے ہو، کفار پر قبضہ کر لیتے ہو، پھر اس کے مردوں کا کیا کیا جائے گا، عورتوں کا کیا کیا جائے گا، بوڑھوں کا کیا کیا جائے گا، مذہبی رہنماؤں کا کیا کیا جائے گا، ان کے بچوں کا کیا کیا جائے گا، ان کی جائیداد، ان کی وراثت کا کیا کیا جائے گا، اور ان کی کھیتی باڑی کا کیا کیا جائے گا، جانوروں کا کیا کیا جائے گا، سونا چاندی تم ان سے حاصل کرتے ہو یا مال و دولت ان سے تو تم حاصل کرتے ہو، اس کا کیا کیا جائے گا۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ تمام کے احکام جب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ اور ذکر کیا گیا اس میں قتال کا، لڑائی کا، جہاد کا، جھگڑے کا، جب اس میں حکم نازل کر دیا گیا کہ اب تم تلوار لے کر ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہو، اور جب وہ تمہارے مقابلے میں آئیں تو تم ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو، ان کو قتل کر سکتے ہو۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رَأَيْتَ تو آپ دیکھیں گے الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے۔ دلوں میں روگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بظاہر نفع کے لیے تو اسلام کو قبول کر چکے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر ابھی کفر پھنسا ہوا ہے، وہ لوگ مراد ہیں۔ ینظرون الیک تو وہ اب آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت اس شخص کے دیکھنے کی طرح کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے،
یعنی موت کی شدت، اس کی وجہ سے جس طرح آدمی کی آنکھیں پھر جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، تو یہ لوگ آپ کو اس طرح وہ بے نور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بے رونق آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ او ہو، اب تک تو ہم چھپے رہے تھے، اب ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ کیفیت ان کے زیادہ مناسب ہے۔ اب یہاں سے آگے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا تفصیل سے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے احکامات سے چھانٹی کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لانے والے ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کی کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، جو اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، جو منافقت کے لبادے میں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر منافقت کی چادر لی ہوئی ہے، تو وہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ طاعت، بات کا ماننا، وقول معروف، اور بھلی بات کہنا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب معاملہ پختہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر وہ سچے ہوتے اللہ سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ایک تو ہے دعویٰ کرنا، ہمیں موقع ملے ہم دیکھیں کیسے کریں، ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے ہم دیکھیں کیسے کریں، ہمیں طاقت مل جائے ہم دیکھیں کیسے کریں، جہاد کا حکم تو نازل ہو لینے دو، پھر دیکھنا ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ ایک تو ہے دعوے، یعنی اور دوسرا یہ ہے کہ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب وہ جہاد کا حکم نازل ہو گیا، جب حکومت مل گئی، جب طاقت مل گئی، جب غلبہ حاصل ہو گیا، اس کے بعد ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حکم نازل ہو جائے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب حکم نازل ہو جائے، غلبہ مل جائے، طاقت مل جائے، حکومت مل جائے، طاعت وقول معروف، پھر ہے بات کا ماننا۔ جب تک امتحان میں نہیں پڑے دعوے تو کریں گے، جب امتحان میں پڑے ہیں تو اس وقت بات کا ماننا، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل کیے گئے ہیں ان احکام کو پورا کرنا۔ وقول معروف، اور بھلی بات کہنا، یہ اس وقت ہوگا، اور جب تک اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کوئی حکم نازل نہیں ہوا، تو وہ اس وقت کس طریقے سے وہ دعوے کر رہے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور منافقین کی یہاں سے بالکل بات واضح ہو گئی۔ وہ لوگ کہ جو بدر کے میدان میں گئے تھے، ان میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ واپس آ گئے، اور کچھ لوگ بعد میں ایمان لائے۔ اب جو بعد میں ایمان لانے والے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ اب ہمیں موقع دیں تو پھر ہمارے جوہر دیکھنے کے ہوں گے۔ اور غزوہ احد ہوا تو اس وقت صحابہ کرام کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک ایک مٹھی کھجور کی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کو پھینک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کھجور کا کھانا تو بہت دیر کر دے گا، کھجور کا کھانا تو بہت دیر کر دے گا، خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہ آگے بڑھے۔ تو طاعت وقول معروف، اس طریقے سے یہ بات ہے کہ اطاعت کریں اور بھلی بات کہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب اللہ کی طرف سے کوئی بات پختہ فیصلہ ہو جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ لوگ اللہ سے سچے ہوتے، یعنی منافق جو اپنی زبانوں سے تو دعوے کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، دل کے اندر بیماری ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ اللہ سے سچے ہوتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس لیے کہ اب جہاد کا حکم آ گیا ہے، ان کو تو بہرحال جہاد میں جانا ہے، بہرحال میدان میں نکلنا ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ نکلا ایک دفعہ اور آدھے راستے سے واپس آ گیا کہ ہم سے تو موت کے گھاٹ نہیں اترا جاتا، ہم کیوں موت کے گھاٹ اتریں، ہم اپنے دوستوں کو کیوں موت کے گھاٹ لے کر جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ ایمان میں سچے ہوتے، اللہ کے ساتھ سچے ہوتے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، پھر تم سے یہ توقع ہے، ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنی رشتہ داریاں توڑ بیٹھو۔ ان منافقوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اپنے دلوں کے اندر روگ کو ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے تو ہم اعلاء کلمت اللہ کر دیں، ہمیں حکومت مل جائے تو ہم اللہ کے کلمہ کو بلند کر دیں، ہمیں حکومت مل جائے تو ہم جو ہے وہ قانون شریعت نافذ کر دیں۔
فہل عصیتم، تم سے تو یہ توقع ہے، ان تولیتم، اور اگر تمہیں حکومت مل جائے، تولیت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، وہ جو وعدے تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو تو ان وعدوں سے تم پھر جاؤ، تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ، تم طاقت کے نشہ میں، حکومت کے نشہ میں، تم وہ اللہ کی طرف سے جو حدود اور قیود اور پابندیاں لگائی گئی ہیں، تم ان پابندیوں کو اور حدود و قیود کو بھول جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، اور تم زمین میں کیا کرو؟ فساد پھیلاؤ، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنے رحموں کو توڑ بیٹھو، اپنے رشتہ داریوں کو توڑ بیٹھو، پھر تمہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، ایمان والا کون ہے، کافر کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، وتقطعوا ارحامکم، اپنی رشتہ داریاں توڑ بیٹھو، اور بس تمہارے جو تمہارا مطمع نظر ہو وہ حکومت کا حاصل کرنا، طاقت کا حاصل کرنا، مال و دولت کا حاصل کرنا ہو جائے۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، تولیتم، تولیت سے یعنی تمہیں حکومت مل جائے۔ ایک اس کی تفسیر تولیتم کا مطلب یہ ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، تو اللہ نے فرمایا فہل عصیتم، تم سے یہ توقع بھی ہے، ان تولیتم، اگر تم پیٹھ پھیرو، ان تفسدوا فی الارض، تو تم اس شرمندگی کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دو کہ دراصل یوں ہو گیا تھا، دراصل یوں ہو گیا تھا، دراصل یوں ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہم میدان میں اتر نہیں سکے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو ایمان کا رشتہ اصل میں مضبوط ترین رشتہ ہے کہ جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوگا، تم پیٹھ پھیر کر آؤ گے، تو جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتہ داریاں منقطع کر دی جاتی تھیں اور جھگڑے شروع کر دیے جاتے تھے، تو اسی طریقے سے تم پھر کرنے لگو۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، فاصمہم، پھر ان کو بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اب حقیقی بات کو سمجھ نہیں سکتے، جو اب اللہ کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی نشانیوں کو اترتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ جو اللہ نے جیسے ارشاد فرمایا نا فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ اللہ سے سچے ہوتے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو ان کے حق میں یہ بہتر ہوتا، یعنی میدان جہاد میں جاتے۔ تو اہل ایمان نے، صحابہ کرام نے فرشتوں کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن یہ جو منافق ہیں فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، بے نور کر دیا، کہ وہ جو اللہ کی طرف سے مدد اتر رہی تھی، اللہ کی طرف سے فرشتے نازل کیے جا رہے تھے، یہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، کہ جن پر اللہ نے لعنت کر دی۔ اب یہ اللہ کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی مدد اور نصرت کو اترتے ہوئے یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ افلا یتدبرون القرآن، پھر کیوں نہ غور کیا انہوں نے قرآن میں، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے جب وعدے بارہا اتر رہے ہیں، بار بار اللہ اپنے وعدوں کو نازل کر رہے ہیں کہ تم میدان جہاد میں جاؤ، اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کریں گے، اللہ تمہاری مدد کے لیے جو پے در پے فرشتوں کو نازل کریں گے، فرشتوں کی جماعتوں کو نازل کریں گے، تم ایک دفعہ میدان میں جاؤ تو صحیح۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر بھی ان کو قرآن میں تدبر نہیں کرنا آ رہا؟ کیا پھر بھی یہ قرآن میں غور نہیں کر رہے؟ تو حقیقت یہی ہے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، یعنی یا تو یہ جان بوجھ کر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن کے احکام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں اور یہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، علی ادبارہم، اپنی پیٹھ کے بل، من بعد، بعد اس کے، ما تبین لہم الہدی، جو واضح کر دی گئی تھی ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے ایک بات بنائی ان کے لیے، واملا لہم، اور ان کو اس نے واملا لہم، اور شیطان نے ان کو امیدیں دلائی۔ ہدایت واضح ہو گئی، حق واضح ہو گیا، قرآن ان کے لیے اتر گیا،
اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے ان کے لیے اترے، پھر بھی وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ میدان احد میں منافقین وہ اپنی جماعت لے کر واپس آ گئے کہ ہم کیوں موت کے گھاٹ اتریں، وہ اتنی تعداد میں ہیں اور ہماری تعداد ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنے خود کو موت کے گھاٹ اتاریں. تو یہ ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح کر دی گئی تھی، ہدایت کھول کر ان کے سامنے رکھ دی گئی تھی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلو، تو اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ہم تو اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لانے والے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے جو سچے وعدے تھے، یہ انہوں نے ان کی طرف غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اور یہ لوگ پیٹ کے بل واپس آ گئے. الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال دی کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہماری جو ہے وہ جمعیت تھوڑی ہے، ہم کس طریقے سے میدان جہاد میں اترے. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور شیطان نے ان کو امیدیں دلائیں کچھ نہیں ہونے والا، خیر ہے اگر تم نہ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا، سَنُطِيعُكُمْ، ہم ان قریب اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، کچھ کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتے ہیں ان کے بھیدوں کو. غزوہ احزاب پر یہ واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی کہ جتنے بھی مشرکین کی جماعتیں ہیں وہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہو سکیں. تو مشرکین نے مدینہ میں موجود یہودیوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ باہر سے ہم حملہ کر رہے ہیں اور سارے جو مرد ہیں وہ خندق کے اطراف میں موجود ہیں، اندر سے تم بغاوت کر دو، گھروں پر تم دھاوا بول دو، تو لہٰذا اندر سے تم حملہ کرو، باہر سے ہم حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو وہ جو منافق اندر موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ سنطیعکم فی بعض الامر، ہاں ہم کچھ باتوں میں تمہاری اطاعت کرتے ہیں. اور وہ تیار بھی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے یعنی حملہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ سارے مردوں کو لے کر غزوہ احزاب میں یعنی چلے جائیں اور وہ جو ہے جو خندق کھودی گئی ہے اس پر کھڑا کر دیں اور خواتین کے پاس کسی کو نہ چھوڑیں. انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھ کر آتے ہیں. انہوں نے دو یہودیوں کو بھیجا، وہ آ کر وہ ایک دفعہ معائنہ کر کے جائیں کہ صورتحال کیسی ہے. جب وہ یہودی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کی عمر اس وقت تقریباً 75 برس تھی، ان کو چھوڑا تھا اندر خواتین کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ یہودی آ رہے ہیں. انہوں نے حضرت حسان سے کہا کہ یہودی آ رہے ہیں. فرمایا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خود آگے بڑھی اور یہودی کا مارا نیزہ، اور وہ وہیں پر ہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا، اور دوسرا بھاگ کر واپس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا ہم تمہیں نہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. وہ چلا گیا. اب یہ بات ہے کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری کچھ بات مان لیں گے، یعنی تم کہتے ہو نا حملہ آور ہو جائیں. تو انہوں نے حملے کی پوری تیاری کی. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے بھیدوں کو جانتے ہیں. یعنی ممکن ہے کہ کسی انسان سے منافقوں کے بھید، منافقوں کی باتیں، ان کی حرکتیں چھپ جائیں، لیکن اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے. فکیف، تو پھر کیسا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب موت کے گھاٹ اتاریں گے ان کو فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور فرشتے ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو. وہ صورتحال دیکھو کہ منافقوں کا انجام کیسا ہونے والا ہے کہ جب ان پر موت طاری ہوگی تو دنیا کے اندر ہی فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر گرز مار مار کر ان کو ماریں گے، ان کی جان قبض کریں گے. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اتبعوا، پیروی کی اس راستے کی، ما اسخط اللہ، کہ جو ناراض کرتا ہے اللہ کو. یہ وہ راستہ ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والا راستہ نہیں ہے.
اللہ کو راضی کرنے والا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہ ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ذالک بانہم اتبعوا، اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی ہے ما اسخط اللہ، اس راستے کی کہ جس راستے اس راستے کی جو راستہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند سمجھا اور اللہ کی ناراضگی کے راستے پر چلے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے سارے اعمال غارت کر دیے۔ یعنی منافق جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو تلاوتیں کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ غارت ہو گئے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بظاہر کوئی کافر، کوئی منافق وہ نیک عمل کرے تو اس کے عمل کے اندر ایمان کی روح باقی نہیں ہوتی۔ جب ایمان کی روح باقی نہیں ہوتی تو ان کا نیک عمل وہ فانی ہوتا ہے، تو جو فانی عمل ہوتا ہے تو اس کا بدلہ بھی فانی ہے، وہ دنیا کے اندر ہی اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، آخرت میں اس عمل کا کوئی بدلہ اس کو نہیں ملتا۔ تو وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند سمجھا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پھر اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب